کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اب آپ کے سامنے میرے نہایت واجب الاحترام سیدزادہ سید مرتضیٰ سید آفتری ڈیوال اور خطاب فرمائیں گے جناب علامہ سید مرتضیٰ سید آفتری ڈیوال۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجات محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن علیہ السلام۔ پردے والے وارث کی زیارت کے لیے آپ احباب کا جتنا جتنا دل بے قرار ہے اتنی بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دوری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ تمام ہم اس ذات لم یزل کے لیے جس نے محمد و آل محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر شیعہ سنیوں پہ ان کی محبت و مودت کو واجب قرار دیا۔ درود و سلام اس ذات احدیت کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جو اتنے سچے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے۔ اس مجلس اعزا میں سجے ہوئے عزتوں والے منبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جو پردہ غیب میں وقت کے محمد کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ سلطان اپنے رخ عصمت سے حجاب غیبت ہٹا کے اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو اپنا چہرہ دکھا کے یہ سمجھائے کہ دنیا والوں دیکھو محمد ایسے ہوتے ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ کا اجتماع ہے، چہرے میرے سامنے ہیں، شیعہ سنی ملا جلا مجمع۔ سورہ مبارکہ نور سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی آیت کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ نور کہتے ہیں۔ مالک لم یزل فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کا نور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان میں شیعہ سنی دوستو جتنا بھی نور ہے وہ اللہ کا ہے۔ آگے مالک مثال دے رہے ہیں، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہ میں اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاک میں رکھا ہوا چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ،
مالک فرما رہے ہیں وہ چراغ کھلا ہوا نہیں، وہ ایک فانوس میں ہے۔ بس یہیں تک کی گفتگو ہے۔ شیعہ سنی دوستو، وہ بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی۔ ہم میں سے کوئی اس کی مثال اپنی مرضی سے دے تو کافر ہو جائے۔ یہ ہمارا اختیار نہیں کہ اللہ کی مثال دے۔ نہ کسی دیوبندی کو اجازت ہے، نہ کسی جعفری کو اجازت ہے، نہ کسی سنی کو اجازت ہے، نہ کسی بریلوی کو اجازت ہے۔ اور ملت مسلمہ کے مصلبات بھی یہی ہیں کہ اس اللہ کی نہ مثال ہے نہ دی جا سکتی، لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری مثال ہے تو پھر ہے۔ اب پہلا فقرہ کہوں گا، اس آیت کے پڑھنے کے بعد شیعہ سنی دوستو مجھے یہ جملہ کہنے کا حق تو ہے نا کہ جو اپنی مرضی سے اللہ کی مثال دے وہ مشرک ہے، اور جسے اللہ اپنے نور کی مثال قرار دے جو اسے نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ بڑے آرام سے، بڑی محبت سے، بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے گفتگو کرنی۔ بادشاہ حسین کی مجلس لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، اور اے پنڈے وسے بے کارجو دے تھے یقیناً کارکون سنیا دے بھی ہیں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیتا گیا، جھوٹ پھیلایا گیا بھی شیعہ دیاں مجلساں چ نہ جاؤ، اے آ کردے نے، اے انج کردے نے، انج کردے نے۔ یار ہن او دکیا نوسی کہانیاں دا تے فلسفیاں دا دور نہیں، دور انٹرنیٹ دا ہے۔ بندے ہن سن لائف ویکھدے نے، اسی تہاڈی بارگاہ چ اپیل کرنے آؤ تے صحیح انہاں مجلساں چ بہو، ویکھو تے صحیح جیڑی گل بھی فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ دے خلاف ہے، او دے تے تسی اسے ویلے کھلو کے اعتراض کر سکتے۔ اے شیعہ سنی دوستو جڑی زد برائے زد ہے نا بھی اے گل شیعہ آندے نے تے اسی نہیں منی، اے کوئی گل دین کو شیعہ دے ابے دا تھوڑا نہ ہی دین کسے سنی دی ملکیت، دین صرف ہوئے جو سرکار دو عالم فرما، جو انہاں دا اللہ آکھے اوتی۔ مالک فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمینوں میں آسمانوں میں اللہ ہی کا نور ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ بھی جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں، وہ ایک فانوس میں۔ زیرک اجتماع ہے، بزرگ چہرے میرے سامنے، شیعہ سنی پڑھے لکھے احباب اور پڑھے لکھے سے بھی زیادہ پنچایتی بندے جن کی زندگی گزر گئی ہے۔ اے ہوندیاں جنیاں تے نا جی چراغ ویکھے ہی نہیں، انہاں بڑا ویکھیا تے کدھرے علم تھلے بلدا ویکھ لیا یا کسے مسجد وچ بلدا ویکھ لیا۔ اے جڑی لالٹن ہوندی سی نا، اے جڑے میرے مطلب ہم اثر جی بیٹھے ہو جڑے 90s وچ پیدا ہوئے ہو، 80 تو لگ کے 90 دی دہائی وچ انہاں بالاں وی لالٹن ویکھی ہے۔ اے وی چراغ دی ایک جدید قسم ہوندا ہے، چراغ ہی ہے لیکن وہ دی ایک جدید قسم ہے کہ وہ دے گرد دا ایک چمنی ہوندی ہے۔ اصل میں وہ چمنی جو ہے نا وہ فانوس ہے۔ فانوس کرتا کیا؟ فانوس کرتا ہے چراغ کی حفاظت۔
فانوس لوہے کا نہیں ہوتا، لکڑی کا نہیں ہوتا، شیشے کا ہوتا ہے، اور دو کام اس کے ذمے ہیں میرے محسنو۔ چراغ کے بعد فانوس کرتا ہے دو کام۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ ایک تو بندوں میں سے جو روشنی کا جتنا طلبگار ہے اس تک اتنی روشنی پہنچاتا ہے۔ جی دوسرا اس کا کام ہے وہ چراغ کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کس سے کرنی ہے؟ چراغ کی حفاظت کرتا ہے فانوس ہر اس ہوا سے جو چراغ کو بجھا دینا چاہے، جو یہ چاہے کہ چراغ کی روشنی ضرورت مندوں تک نہ پہنچے۔ یہاں تک بات آ گئی ہے توحید میں نے آپ کو چراغ بھی سمجھا دیا ہے، فانوس بھی سمجھا دیا ہے۔ اب اللہ مثال دے رہا ہے کہ میں اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ کی ہے، اور وہ چراغ کھلا ہوا نہیں، وہ فانوس میں رکھا ہوا ہے، اس کے گرد ایک دیوار ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پھر قرآن سے پتہ نہ کریں کہ وہ کون سا چراغ ہے جس سے اللہ اپنی مثال دے رہا ہے۔ تو پھر میں نے قرآن کھولا تو قرآن سے آواز آئی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ میں نے مصطفیٰ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اور میرے مصطفیٰ روشن چراغ ہیں۔ اب شیعہ سنی اجتماع یہ تو فیصلہ کرنے میں مشکل ہی نہیں نا کہ جس چراغ سے اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے وہ محمد ہے۔ چلے میں رک جاتا ہوں۔ یہ جو لفظ نور ہے نا، یہ بھی بات سکتے ہیں جی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اور یہ ہم اپنے سمجھانے کے لیے بات کر بھی اس لیے رہے ہیں کہ اللہ نے کی ہے۔ اللہ خود کو نور نہ کہتا، ہم بھی اسے نور نہ کہتے۔ بھی توڑا تے پنڈ جو ہے تے اتھے تے کھٹی لسی بھی اللہ دا نور ہے۔ اتھے تے گل کرنی ہے ہی آسان ہے نے، منن تے آن یا نہ آن سارے ہی اس گل نو مندے نے جی دودھ لسی اللہ دا نور ہے۔ ادھے چ نہ منن والی گل ہی کوئی نہیں۔ جس بندے کسے گل نو بھی نہیں نہ منیا، اس گل نو نے بھی من لے تے نور تو بھی مراد اے نور نہیں جڑا بندے سمجھ دے۔ اے نور بھی انجی ہے بھی مالک گل سمجھان واسطے آکھیا ہے بھی میرا نور ہے تے من گئے ہاں بھی نور۔ تے رہی گل کہ سرکار تو عالم نور نے یا بشر نے خاک نے، بھئی بڑی توجہ فرمایا جی۔ جس بندے نے مصطفیٰ کو خاکی کہا ہے اس نے بھی جہالت بکی ہے، اس نے بھی بے وقوفی کی ہے، کم علمی ہے۔ اور جس بندے نے مصطفیٰ کو نور کہا ہے نا، گل انہیں بھی کوئی ایڈی چنگی تے سوادی نہیں کی تھی۔ چلو میں پھر آخ دیں تسی پریشان ہی نہ ہو، میں تھوڑا بھی پڑھا تے پورا ہی پڑھنا۔ ایک انہی آکھن لگا بھی آیا سی تے فوٹو بنوا کے ٹر گیا، گل کر کے نہیں گیا جی، سونا کر کے پھپا کے پڑھن دے، لمحہ پڑھن نو پورا پڑھن نہیں جے آندے جی۔ گل تے ایک بندہ کسی نے سمجھا کے پلے پا کے ٹر جائے تے مجلس پوری۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اب اگر اللہ کو یہ نوری ماننا ہے جو تصور ہمارے ذہن میں، میں یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کسے نور سمجھتے ہیں۔ ایدوں لسا لیا تے اور کو نہیں نہ ہو سکتا جڑا شیعہ سنیوں تو انہوں پیا دینا۔ اب اگر اللہ کو وہی نور ماننا ہے جو آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ نور پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے۔ پہلو نور ایسی تے اللہ ہویا،
وہ ایسا نور بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات بھی اس نے صرف سمجھانے کے لیے کی۔ اور مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نور میں سے خلق کیا۔ یہ شیعہ سنی متفق ہیں اس بات پہ، اس میں تو کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اب میں وہ اس پہلے جملے پہ آتا ہوں جو کھڑے ہوتے عرض کیا تھا کہ جن بندوں نے سرکار دو عالم کو بشر کہا ہے، خاکی کہا ہے، انہوں نے بھی جہالت بکی ہے۔ جو بندے نور کہتے ہیں وہ بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ علم میرے سامنے ہے، سید ہوں، حسین بادشاہ کا ذاکر ہوں، یہ منبر پہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ آپ مجھے سید بھی نہ سمجھیں، ذاکر بھی نہ سمجھیں، آپ کے گھر آیا ہوا 8 محرم کو ایک مہمان تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ میں سارے علموں کی قسم کھا کے چل جس بندے کو علم کی قسم پہ بھی اعتبار نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے سنی بھائیوں کے لیے پڑھ کے ایک حقیقت بتانے لگوں۔ جو بندے کہتے ہیں نور ہیں وہ بھی جاہل ہیں، جو بندے کہتے ہیں کہ بشر ہیں انہوں نے بھی جہالت بکی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حقیقت مصطفیٰ یہ ہے کہ خاکی بھی سارے محمد کی جوتی کا صدقہ ہیں، نوری بھی سارے محمد کی جوتی کا صدقہ ہے۔ جب اس ذات نے کہہ دیا لو لخلقت الافلاک، میں اس زمین کی شے بناتا ہی کوئی نہ، آسمان نہ بناتا، فرشتے نہ بناتا اگر ذات مصطفیٰ کو تخلیق نہ کرتا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ صرف نور نہیں، وجہ تخلیق کے نور ہے۔ محمد آپ بات پہنچی آپ۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ عمران جناب المصباح فی زجاجہ۔ بھئی توجہ، مالک فرما رہے ہیں میں اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چمکدار چراغ ہے، اور وہ چراغ میں نے تاک میں رکھ کے کھلا نہیں چھوڑا، اس کے گرد ایک فانوس۔ عقیدہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، نہ میں کسی کا عقیدہ بدلنے آیا ہوں، نہ اس بات سے غرض ہے کہ آپ وہ مانیں جو میں مانتا ہوں۔ آپ کے کان تک حق پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی 2 آیتوں سے یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال ایک چراغ سے دی ہے۔ اللہ نے خود کو چراغ کہا ہے اور پھر محمد مصطفیٰ کو سراجم منیرہ کہہ کے اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ محمد ہی وہ چراغ ہیں جس سے میں اللہ اپنے نور کی مثال دیتا ہوں۔ اب جملہ کہوں گا وکالت شیعت میں، اور جو بندہ شیعہ ہے اس کا ہاتھ بھی بلند ہوگا، آواز بھی بلند ہوگی۔ جو بندے اہل سنت ہیں ان سے نہ داد کی توقع ہے نہ دعا کی، بس آپ کے ذہن پہ دستک دے رہا ہوں، بات سوچئے گا ضرور کہ بیٹے نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ چراغ ہے، اور وہ چراغ کھلا ہوا نہیں، اس کے گرد فانوس ہے، فانوس کرتا ہے حفاظت۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر محمد کو چراغ مان لیا جائے تو پھر محمد کے لیے ابو طالب سے اچھا فانوس مجھے نظر نہیں آئی۔ فانوس کرتا کیا؟ لوہے کا نہیں ہوتا، لکڑی کا نہیں ہوتا، شیشے کا ہوتا ہے، یعنی بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ جیسا سکلین شاہ جی اندر سے ویسا باہر سے۔ بھائی سلامت۔ اب محمد مصطفیٰ ہیں چراغ نور الہی، ان کے لیے ڈھونڈنا ہے فانوس۔ وہ فانوس کرتا کیا؟ روشنی کے طلبگاروں تک روشنی پہنچاتا ہے۔
جو جتنا جتنا روشنی کا ضرورت مند ہے، جسے جتنی طلب ہے اس تک اتنی پہنچائے گا اور کرتا ہے حفاظت. پھر کہتا ہوں مجلس ہو جائے گی اس بات پہ. مجھے یقین ہے سرکار ابو طالب بادشاہ کی نالین کا ہاتھ ایسا کوئی نہیں ہوگا جو اس فکرے کے بعد نوکر کے لیے دعا کی غرض سے نہ اٹھے. اور وہ ہاتھ تو ضرور بلند ہوں گے نا جن ہاتھوں پہ احسان ہے سرکار ابو طالب کے دسترخوان کا، جن زبانوں پہ ذائقہ ہے ابو طالب کے دسترخوان کے نمک کا. ابو طالب سے اچھا فانوس مجھے نظر ہی نہیں آتا. اللہ کی عزت کی قسم نے دو ہی کام ہیں کہ ایک روشنی کے طلبگاروں تک روشنی پہنچائے، دوسرا حفاظت کرے. جب روشنی پہنچانے کا وقت تھا تو اپنے گھر میں بندے اکٹھے کر کے دعوت ذوالعشیرہ سجا کے مصطفیٰ کو ساتھ بٹھا کے کہا تھا آؤ کھانا بھی کھاؤ، اس سے روشنی بھی لو، یہ اللہ کے نور کا چراغ ہے. آؤ کھانا بھی کھاؤ، مصطفیٰ کی بات سنو. آؤ کھانا بھی کھاؤ، مصطفیٰ کی بات سنو. 3 دن دعوت ذوالعشیرہ میں دسترخوان سجتا رہا. گھر ابو طالب کا تھا، دسترخوان ابو طالب کا تھا، بندے کھا کے جاتے رہے. تیسرے دن جب بندے کھا کے جانے لگے تو سرکار ابو طالب نے کہا خاموش، خبردار، کوئی نہ اٹھے، کوئی نہ رکے. اب سرکار ابو طالب نے آنکھ کے اشارے سے مصطفیٰ کو کہا قم یا سیدی، اٹھ میرا سردار، یعنی اللہ کے نور کا چراغ، اٹھ اور ان کو ہدایت دے. کیا کہنے پہلا کام ہے ہدایت، وہ کی ابو طالب. دوسرا کام ہے چراغ کی حفاظت کرنا، یعنی ہر اس ہوا کا رستہ روکنا جو چراغ کو بجھانے کے لیے آئے. پھر کہہ رہا ہوں اگر مصطفیٰ کو ملت مسلمہ چراغ مانتی ہے تو پھر مصطفیٰ کے لیے ابو طالب سے بہتر فانوس نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی کائنات میں صرف ایک ابو طالب وہ شیشہ ہے، وہ دیوار ہے جس نے ہر اس بندے کا منہ توڑا ہے جو مصطفیٰ کا نور بجھانا چاہتا تھا، چاہے اس کا نام ابو لہب ہے، ابو جہل ہے. اور میں ویسے تو عمومی جو میری مجالس ہے میں سرکار ابو طالب کا ایمان نہیں پڑھتا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں، بزرگوں نے پڑھا ہے، یہ منبر کا موضوع ہے، اسے ہر دور میں پڑھنا چاہیے، لیکن ہر جگہ پہ اس کی ضرورت نہیں. جہاں بندوں میں یہ بحث ہے نا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، وہاں تو اس پہ باتیں کرنی چاہیے. یہ ایک عجیب موضوع ہے. سرکار ابو طالب جو ہے ایمان ابو طالب، اور یہ یاد رکھیے گا شیعہ سنی دوستو، تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے. ایک بڑا لطیف اور باریک جملہ میں عرض کروں، یہ ملک کے حالات تو اب آپ کے سامنے ہیں نا، جو نون لیگ اور عمران خان میں ہو رہا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس سچ پہنچ رہا ہے، چاہے وہ جس شے کو بھی سچ سمجھے. میں نہ عمران خان دی حمایت کھلوتا تے نہ میاں صاحب، اور آج شیعہ کی اپیل کروں بھی ہمارا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں. مذہب آل محمد میں سیاست حرام ہے. جو بندہ خود کو علی کی بیعت میں سمجھتا ہے وہ کسی کو ووٹ دے ہی نہیں سکتا. ہاں سیاسی وابستگیاں معاشرے دی حد تک چونکہ اسی لوکاں دے نال ٹرنا ہے، اے بھی مالکاں دا فرمان ہے بھی ساڈا شیعہ عقل مند ہوندا ہے، معاملہ فہم ہوندا ہے، جاہل نہیں ہوندا شیعہ، شیعہ کملا نہیں ہوندا. ٹھیک ہے،
وہ وابستگیاں آپ کی اپنی اپنی ہیں. جو عمران خان صاحب کو ٹھیک سمجھتے ہیں انہیں خان صاحب مبارک, جو میاں صاحب کو ٹھیک سمجھتے ہیں انہیں میاں برادران مبارک. لیکن یہ سیاسی لیڈر ہیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ ان میں سے کوئی آئے گا تو ہماری ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی, وہ غلط. ساری پریشانیوں کا حل اس کے پاس ہے جو دین کا وارث ہے, اور وہ پردہ غیب میں. اس معاملے چ توسل اپنے مالک نال کرو. ہاں گل میں سرکار ابو طالب بادشاہ تے کرن لگا سا بھی یہ جڑی زیادتی ہوئی یہ کیوں ہوئی. بندوں نے کہا کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ اس میں پھر ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جب آخری وقت تھا تو سرکار نے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیں چلیں, یہاں کمرے کی بات ہے, کان اور منہ ہے, کوئی تیسرا دوسرا سننے والا نہیں. تے اے تے نا جی بال چوتھی پنجویں دن بھی گل سنائیے نا تے وہ ونڈ کر سکتا ہے. شیعہ سنیو جس گل وچ تریجا بندہ ہی شامل نہیں ہو دے چ راوی کتھوں آئے. گل ایک میں تے اے میرا پتر ہے, بچہ ہے, چھوٹا ویر ہے, نال ہوندا ہے, شاہزیب حیدر گڈی چ بیٹھ کے کری اگوں ہوندیاں ایتھے آئی ہو. پھر گلاں تے دو ہی نے نا, یا میں دسی تو یا میرا پتر دس کے. جب بتائی کسی نے نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بات بنائی گئی. تے بنائی کیوں گئی ہے؟ علی دی مخالفت ہے. تاریخ چونکہ لکھوائی بنو عباس اور بنو امیہ نے. اے گل جڑی سمجھانا چاہنا, تاریخ ہمیشہ نا دسترخوان اور تلوار کے درمیان بیٹھ کے لکھی جاتی ہے. نہیں میں پڑھا نہیں سکیا گل. ایک پاسے ٹکر ہوندا ہے تے ایک پاسے لتر ہوندا ہے. پھر کوئی جی ایسے بھی ہوندے نے جڑے آندے نے بھی گنڈے بھی کھا لاندے تے لتر بھی کھا لاندے. مرخ دا کم ہی ہے, یا یہ بکتا ہے یا یہ بکتا ہے. اور سرکار ابو طالب کے معاملے میں یہ بکا بھی ہے بکا بھی ہے. میں دلیل دین لگا سرکار ابو طالب بادشاہ دے ایمان تے گلاباں تے عطر نہیں چھڑکے جاندے. ایڈا سادہ تے سونا فہیم اجتماع ہے تواڈے تکر بھی مل کے بولو علی علی جو ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کرے سرکار ابو طالب بادشاہ کی بارگاہ سے خیرات لے لے. میں پھر کہہ رہا ہوں مثال ہے پنجابی زبان کی کہ گلاباں دے ہوتے عطر نہیں چھڑکے جاتے. آپ نے وہ پاگل بندہ بھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا جو بازار سے پہلے گلاب خریدتا ہے پھر عطر خرید لے کہ اس کے اوپر خوشبو کے لیے میں نے چھڑک دینا ہے. گلاب کو کسی خوشبو کی ضرورت نہیں. ابو طالب کے ایمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایمان علی کا بابا ہے. بھئی کیا کہنے آپ زندہ و سلامت رہے جی آپ آباد و شاد رہے. مل کے بولو حیدری. ایک اور گل کرا ایدی گل کوئی ہوندی نہ بیچ تے 63 سال علی لڑیاں بندیاں نل جنگاں. علی لئیے ہی صرف مکالہ نے جی 63 سال ساری زندگی 70-72 جنگاں سرکار دیاں تے وہ جنگ بھی انج تھوڑی ہوندی سی بھی لڑ کے آ جانا 6 مہینیاں تے 5 مہینے بھی. بس ساری زندگی مولا امیر المومنین گلاں تے اس بادشاہ نو کرن ہی نہیں نہ دتیاں. اے ہی تے امت دی بدقسمتی ہے. میں اگلے دن ایک رائٹر پہ پڑھتا سا ہو سکیا میں مسلماناں دا نا پہلی صدی وچ مزاج ہی نہیں سمجھ آیا. انہاں اس علی دے ہتھ چوں تلوار نکلن ہی نہیں دتی جڑا ساڈے کول ہوندا تے اونوں آندے تو صرف بہ کے گلاں کر اسی لکھنے جڑے بندے علم دے قدر کر.
مالک امیر المومنین بھی فرمایا بھی میں علی نو ارمان ہی اس گل دا کہ جڈا میں سخی سا ہونا کسے منگیا نہیں تے جڈا میرے کو اللہ لو علم سی او میرے تے سوال ہی نہیں ہو جنہ پوچھیا بھی ہے انہ مرنیا بھی یہی پوچھیا دسو ہاں میرے پیو دا نام کی میں پتر کندہ میریاں مچھاں دے وال کنے نے پاگ دے پیج کنے نے میں کھا کے کی آئیں بندے کدھرے ہوتے آنے لگے رہنے تے اجے بھی شیعہ سنیو میرے بندے آتے اجے بھی ٹائم ہے دیر روڑے ضرور نے پر بگڑیا کچھ نہیں توبہ دبوات تے مرن تو پہلوں کھلے ہیں اجے ٹائم ہے اجے پر او دے بعد معافی کوئی بس ایک ہی گل میں سرکار ابو طالب بادشاہ تے کر کے تے سلام کراں بلکہ چلو جنی گل ابو طالب بادشاہ تے ہو گئی اتنی بڑی ہے چونکہ عشرہ محرم ایک جملہ تھوڑا جا تواڈے مزاج مطابق ایک ہو رہا اللہ اپنے آپ نو آکھیا کہ اللہ نور السماوات والارض میرا نور زمینہ تے آسمانہ اچے میری مثال انجے بھی جی میں ایک مصباح مصطفیٰ کی باری آئی تو کہا یہ سراج منیر ہے میں بالکل قریب آ گیا میری ذاکری کا یہ خاصہ ہی نہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی اپنے مجمع سے دور ہٹوں اللہ نے خود کو کہا مصباح مصطفیٰ کو کہا سراج اردو میں ترجمہ دونوں کا ہی چراغ ہے مصطفیٰ کو کہا یہ سراج ہے اپنے لیے کہا کہ میں مصباح ہوں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید چراغ میں اور چراغ میں کوئی فرق ہے مصباح کوئی اور ہے سراج کوئی اور ہے جب مصطفیٰ کو یہ لگا نا کہ یہ تو ہم دونوں میں فرق سمجھنے لگے ہیں یہ مصباح میں اور سراج میں فرق سمجھنے لگے ہیں اب بات میری شیعہ بندے کے ساتھ ہے پچھلے 40 منٹ کی نوکری میں پہلی گزارش ہے جو شیعہ سے کر رہا ہوں جسے سمجھ آئے وہ حق سمجھ کے شبیر بادشاہ کا بیٹے کے ساتھ بولے گا جب سراج کو یہ لگا نا کہ یہ مصباح اور سراج میں فرق سمجھ رہے ہیں تو تب مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ حسین کو بٹھا کے کہا یا وہ سراج ہے یا یہ مصباح الہدیٰ یعنی اس چراغ کے متلاشی اس مصباح کے متلاشی اس مصباح سے ملنے میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی بس ایک لفظ ہدایت کے چراغ پہ سنیں وقت میرے حصے کا تمام ہو گیا توجہ ہے چراغ کرتا کیا روشنی دیتا اور روشنی اچھی کسے نہیں لگتی یا چوروں کو یا مریضوں کو یا بندہ حقائق کا چور ہو پھر بھی روشنی اس کے بارے میں نہیں یا پھر بندہ دلی طور پہ عقیدے کا مریض ہو مریض بندے کے چوکھا چانن کریے نا کہ وہ آواز آ رہا ہے بند کرو یار میں نہیں برداشت ہوندی دل سے جو بندہ چور ہے نا اسے روشنی بارے میں ہی نہیں اور روشنی کی بھی ایک قسم نہیں دو قسمیں ہیں روشنی ایک روشنی باسکلین شاہ جی وہ ہے جسے بصارت کہتے ہیں یہ جو اللہ نے ہماری آنکھ میں رکھی ہے یہ بھی نور ہے ایک نور اس نے ہمارے اندر رکھا ہے جسے بصیرت کہتے ہیں بصارت اور بصیرت میں فرق پڑوں بندوں کے پاس باہر کی روشنی ہو نا تو انہیں مدینے کی مسجد میں بیٹھا ہوا امام نظر نہیں آتا ہو ابو بصیر آنکھوں سے اندھا ہو اسے پتا ہوتا ہے بطول کا بیٹا کہاں بیٹھا ہے
हाय 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 चलो मैं एक और लफ्ज कहूं, अंदर की रोशनी और है, बाहर की रोशनी और है। बाहर की रोशनी को कहते हैं बसारत, जो हमारी आंख में होती है, इससे हम जिस्म देखते हैं, बज़ाहिरन नजर आने वाली चीजें देखते हैं। बसीरत होती है दिल के अंदर की रोशनी, जिनसे चीजों की हकीकत पता लगती है। बसारत भी रोशनी है, बसीरत भी रोशनी है, लेकिन फर्क बड़ा है। पता है क्या फर्क है अज़ादारा ने मोहसिन इंसानियत? रोशनी बसारत भी है, रोशनी बसीरत भी है, दो तरह की रोशनी है। और चलो मैं अब बात को तमाम कर दूं इस फिक्रे पे। रोशनी यजीद के पास भी थी, रोशनी हुसैन के पास भी थी। ये रोशनी का फर्क बताने लगूं कि अंदर वाली और बाहर वाली रोशनी में फर्क क्या है, बसीरत और बसारत का झगड़ा क्या है। रोशनी हुसैन बादशाह के पास भी थी, रोशनी यजीद मलऊन के पास भी थी, और यही फर्क है रोशनी में। उसके पास सिर्फ बाहर वाली रोशनी थी, हुसैन के पास अंदर वाली रोशनी थी। उसके पास बाहर की रोशनी, हुसैन के पास अंदर की रोशनी, और यही फर्क है इन दोनों रोशनियों में। उसके पास थी बाहर की रोशनी, वो जिसे देखता कहता औरत औरत औरत, हुसैन जिसे देखते कहते नहीं माँ है, बेटी है, बहन है। आसान नहीं दीन बचाया अली के बेटों ने। जुमला मेरा नहीं, पर यार हुसैन शरत तो आला लेंदा है मालिक करवट करवट उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमान। उन्हां फरमाया भी अल्लाह दे दीन दी खातर इंज किसे दे पुत्तर नहीं रुले जिवें अली बादशाह दियां धीआं रुल गई। मुसलमान सोचते सही, कभी गौर तो करो इन बातों कि हर कोई मदीने में आबाद रहा है, उजड़ गया है घर अली का। और गल रोन वाले लोगों सिर्फ अली दे पुत्रां ते मुक जांदी ते शायद असी आप रो के चुप कर जांदे। अली बादशाह दियां दोतरियां रुल गईयां, बादशाह अली दियां पोतरियां रुल गईयां। अब मातमी अज़ादा रो, 4 साल कोई जिंदगी नहीं होती किसी मस्तूर के रुल के मर जाने। दीन बचाने के लिए करबला से लेके शाम तक कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, बगैर चादर के बंधे हुए हाथ, हर मोड़ पे रो रो के कहती थी हमारा बागी नहीं नमाजी मारा गया। सदा सलामत हो। हम मातमी जुलूस है ना आजकल सारे मुल्क में, 5-6 से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, और हम कभी भी अहले सुन्नत दोस्तों, अहले हदीस दोस्तों अपनी माओ बहनों बेटियों को बाजारों में लेके ना आते। यार तुहाडा साडा भी दुख सुख सांझा, हर गल साडे कोलों पुछदे हो। छड्डो दुनियादारी दे तलक भी एक बारी एक पासे रखिए, दीनदारी दे तलक भी एक पासे रखिए, मल्लेदारी जी कदी साडे कोलों आके पुछो भी यार आप ते रोंदे हो, ए धियां भैणां रला के क्यों सड़कां ते लगे? किसी के उजड़ जाने पे हंस लेना आसान है, हाय करन ते मातम करन औखा है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम असी कदी ना रोंदे जे दरबारे यजीद च खलो के धी अली दी नाती यजीद, ए तेरा इंसाफ है मोहम्मद दियां बधियां बगैर चादर दे ते तेरियां पर्दे च बैठ।
यही साडे रोण दी वजह है। यहीं पे मैं एक फिक्रा कह के सलाम कर जाऊंगा। तवील हो गई है मजलिस, जिक्र जारी रहेगा मेरे बाद। मातमी अज़ादारो, कई घंटे गुजर गए अली की बेटियों को इस कुत्ते के दरबार में खड़े हुए। और शिया सुन्नी दोस्तों, बंदे कहते हैं शिया रोते हैं, हम मर क्यों नहीं जाते? 36 घंटे बगैर किसी सहारे के वो खड़ी रही जिसे अब्बास के बगैर बैठने की भी आदत नहीं थी। मैं सुन के जामा जी नदी आए निकली है इंशाल्लाह बड़े दुख है। बंदे अंदर दीवार दा असरा मैं तालिब इल्म हुए कि नहीं, लेकिन जहां तक किताबों में बुजुर्गवार मैंने पढ़ा है ना, बादशाह किसी दीवार का भी सहारा नहीं था और जमीन से कई सीढ़ियां बुलंद है इस कुत्ते का तख्त। उस तख्त के सामने एक ऊंचा चबूतरा है। अगर यहाँ को बंदा शाम का जवार बैठा है वो गवाही देगा, आज भी दरबारे यजीद में ना वो जगह गर्म है, वो अलहदा है जहां अली की बेटियां खड़ी रही। अल्लाह की इज्जत की कसम में बगैर किसी सहारे के खड़ी रही अली की बेटियां और कुर्सियों पे बैठ के हंसते रहे उम्मती। 36 घंटे गुजर गए। बस मातमी अज़ादारो, अली की बेटी खड़ी थी कि यजीद को एक पैगाम आया। किसी ने आके इसके कान में कहा तेरी बीवी इन कैदियों से मिलना चाहता है। और मातमी अज़ादारो ये कहता है उससे जाके कहो माहौल यहाँ का तेरे आने के काबिल नहीं। नहीं मैं तुझे मसाइब समझा ही नहीं ना सका, मेरे पढ़ने में फर्क आ गया है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जहां यजीद जैसा बेगैरत भी कहे अपनी बीवी से कि ये माहौल तेरे लायक नहीं, उस माहौल में 36 घंटे से खड़ी है अली की बेटी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, रोते भी आओगे, मातम भी करते आओगे। जब इसने कहा ना नहीं मुझे इन कैदनों से जरूर मिलना है, ये कहता है अच्छा फिर दरबार में कनाते लगाओ, पर्दे का इंतजाम करो। मैंने हिंद और सैयदा की मुलाकात नहीं पढ़नी। हिंद आई, सैयदा को मिल के चली गई। यजीद की एक 4 साल की बेटी है जिसका नाम रमला है। ये अपने बाप की जीत की खुशी में ना शाहाना लिबास पहन के माँ के साथ दरबार आई थी। इसने माँ से कहा अम्मा आप चले जाएं, मैं थोड़ी देर अब अपने बाबा की आगोश में बैठूंगी। यजीद की आगोश में आके यजीद की बेटी बैठी ना, इसने इर्द गिर्द माहौल देखा, हान मुहान बड़ा ही प्यारा है। इसकी नजर पड़ी एक 4 साल की शहजादी पे जिसके चोले के दामन को आग लगी है, कान जख्मी है। इसने सोचा मैं जाके पता करूं ये मेरी उम्र की शहजादी कौन है, ये जो मेरे जितनी बच्ची है ये कौन है। ये जाके कहती है बाबा मैंने इस शहजादी से बात करनी है। इस जुमले की दिल दुख के मुझे माफ करना। ये कुत्ते का बच्चा बकवास करके कहते हैं नहीं रमला जाने की जरूरत नहीं, वो बादशाह की बेटी है, वो एक मामूली कैदन है। तुझे जाने की जरूरत नहीं, वो एक मामूली कैदन है। लोग कहती है नहीं बाबा मेरे अंदर भी तो एक दिल है ना, वो देख तो सही उसकी कितनी भोली सूरत है, उसकी किस तरह की शक्ल है, मेरा दिल तो है मैं उससे बात करूं। यजीद कहता है अच्छा रमला चली जा। फिर ये करी उससे ज्यादा देर बात न करी, बस मातमी अज़ादारो रमला चलती हुई सैयदा सकीना के पास आई, आके सलाम किया। मेरी सैयदा ने जवाब दिया, इस तक आवाज ना आई। इसने दूसरी बार सलाम किया, सैयदा ने जवाब दिया। जब दूसरी बार भी आवाज कान तक नहीं ना पहुंची, इशारा करके कंधा हिला के मासूमा से कहती है तू कोई बहुत बड़े बाप की बेटी है, मैं तुझसे बोलती हूँ तू मुझसे बोलती क्यों नहीं। उस वक्त इशारा करके कहती है रमला मेरे गले की रस्सी तंग है, मैं तब से तेरे सलाम का जवाब देती हूँ, आवाज बाहर नहीं आती। अजरकुम मिनल्लाह, माँ हुसैन की राजी हो करते आओगे मातम। ये रो के कहती है मैं बहुत बड़े बादशाह की बेटी हूँ,
सकीना कहती है तेरा बाप जितना बड़ा बादशाह भी हो, मेरे बाप से बड़ा बादशाह नहीं। जब मैं बसती थी हमारे कपड़े अर्श से आते थे, हमारे कमी अर्श से आते थे। ये कहती है अच्छा तू जो बादशाह की बेटी है तो फिर तेरे गले में भी तो कीमती हार होना चाहिए था ना। रो के कहती है जेवर मैंने पहने थे लेकिन अरमान है 10 मुहर्रम अकबर की बारात में तेरे बाप के फौजियों ने लूट लिए। मैं बिस्मिल्लाह करूं सलामत रो। रो के कहती है हमारे जेवर लुट गए थे। हिंदा देख के कहती है देख मेरा खूबसूरत लिबास, मेरा कीमती कुर्ता है। रो के कहती है लिबास हमारे भी कीमती थे, शामे गरीबा में जल गए हैं। ओ मैं कुर्बान जाऊं। फिक्र आखिरी और इसी पे ही मैं सलाम कर जाऊंगा रोने वाले लोगों। इंदा कहती है अच्छा तू बादशाह की बेटी है, देखना बादशाह की बेटियां ऐसी होती हैं जैसी मैं हूं। ये मेरे कानों के कीमती दौर देखिए, मुझे मेरे बाबा ने तोहफा दिया था। छोटी औलाद वाले दिल दुखे मुझे माफ करना। यहाँ तक आने से पहले बड़े हौसले में रही हुसैन की बेटी। जब उसने कहा ना मेरे कानों में कीमती दौर है, उस वक्त तड़प के कहती है रमला ये दौर तेरे नहीं ये मेरे, ये दौर तेरे नहीं ये मेरे हैं। इसने एक बार अब बाप को देखा, अब दिल दुखे मुझे माफ करना। इस जुमले का मुतबादिल नहीं मेरे पास। ये कुत्ता बकवास करके कहता है कैदन गलत बयानी कर रही है, ये मैंने यमन से मंगवाया। जब इसने कहा ना कैदन गलत बयानी कर रही है, रो के कहती है रमला हर शय का होता है कोई ना कोई सबूत। एक बार इन दुरों को उतार, इनको अच्छी तरह से उलट के देख। अगर इन दुरों पे लहू नहीं तो तेरे हैं, अगर लहू है तो मेरे हैं। और रमला ने दौर उतारे ना, देखा तो कुओं से खून आ रहा था। वो कहती है अजीब लहू है, कई बार मेरी माँ ने धोया है, ये उतरता नहीं है। दौर तेरे हैं ये तू ले ले। सकीना रो के कहती है दौर रमला तुझे मुबारक हो, कहती है नहीं तू पहन। सकीना रो के कहती है